اینڈ ہیلو 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 ایوری ون. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کا فیورٹ مرتد آپ لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت. امید ہے سب لوگوں کو میری آواز بڑے اچھے طریقے سے آ رہی ہوگی. میں بھاگ بھاگ کے آیا ہوں کیونکہ میں سٹک ان ٹریفک ہو گیا تھا اور میں نے کہا میں لیٹ ہو چکا ہوں تو جلدی سے بھاگ چلیں جلدی سے بھاگ چلیں. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ پہنچ چکا ہوں. کیا حال ہے سب کے؟ کافی لوگ میں دیکھ رہا تھا پہلے سے ہی ہمارا انتظار کر رہے تھے. ان سب کا بہت بہت شکریہ. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں آج وہ ہم جناب جو ابراہیمک سیریز ہے اس کا لاسٹ پارٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا ضروری لاسٹ پارٹ ہے یار. وہ ذاکر لائق چھوڑو یار اس کو. اس چنگر نے آنا تو ہے نہیں, ہمت تو ہے نہیں اس کے پاس. ایک دفعہ کر دیا, دو دفعہ کر دیا, وہ جہاں پہ دیکھو وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے. اس کا تو امب ہے, اس کو لائک میرے مطابق ہی از ڈن. I'm done with that guy. تو with that being said, ہم آگے چلتے ہیں اپنے آج کی سٹریم کی طرف. گولی مارو جوکر نلاک کو یار. ہو گیا جوکر نلاک کے ساتھ. بے نقوف جاہل قسم کا بندہ ہے. امب کا اس کو پتا نہیں ہے. سٹریم جو ہے وہ کلوز سٹریم بناتا ہے. کسی سے بات تو کرنی نہیں. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو لوگ سوال کرتے ہیں, سوال کیے نا, ڈیبیٹ تو ہی نہ کی, ڈیبیٹ کرنی ہے تو آ جاؤ. اب کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ کرو تو آتا نہیں ہے. تو یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے. ڈرے ہوئے قوم ہے یہ سارے کے سارے. امب کا ان کو پتا نہیں ہے. ان کے ساتھ ہم نے کیا ڈیبیٹ کرنی ہے. یو گائز لرن, یو گائز لرن, یو گائز اڈیپٹ. تاکہ آپ لوگ جب یہ لرن کر کے ان مسلوں کے پاس جاؤ تو آپ لوگوں کے پاس اتنا ڈیٹا ہو, اتنا ڈیٹا ہو, اتنا ڈیٹا ہو کہ کوئی آپ لوگوں کو پچھاڑ نہ سکے. دس از دا ریالٹی. پریپیئر یور سیلف. اپنے آپ کو تیار کریں. کیونکہ یہ جو جلیبیاں بناتے ہیں ہمارے بہت سارے نون مسلم دوست بھائی صرف اسی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ ان کو امب کا پتہ نہیں ہوتا. اور چونکہ ان کو امب کا پتہ نہیں ہوتا, یہ جتنی بھی جلیبیاں بناتے ہیں وہ جلیبیاں سن کے ہمارے آج میں جو ڈیلے ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ میرا ایک بہت عزیز ہے, اس کا آگے سے کزن جو ہے نا, اس نے اسلام قبول کر لیا. کیوں قبول کر لیا؟ وہ بندہ مجھے کافی عرصے جانتا ہے. اس کا جو کزن ہے یہ اس سے کافی دور رہتا ہے, اس کے پاس نہیں ہے, لڑکی کا چکر بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو جب میں اسے بات کر رہا تو مجھے یاد آیا وہی کہانی. وہ ایک لڑکا جو کل پرسوں ساحل کے چینل پہ آیا ہوا تھا اور وہاں پہ ہم بات چیت کر رہے تھے اس کے ساتھ کہ میرے دوست ہیں وہ مسلمان ہیں تو میں ان سے سیکھ رہا ہوں وضو کرنا, نماز پڑھنا. لائک سیریسلی, لائک ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والی ہیں. وہ آپ کو ایسا گھن چکر چلاتے ہیں, آپ کے ساتھ ایسا گھن چکر چلاتے ہیں, آپ کو ایسی ایسی کہانیاں بتاتے ہیں کہ آپ ان کہانیوں کے اندر ایویں آ جاتے ہیں. اور کہانیوں سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ آپ کو اس کی اصل حقیقت پتا ہو. اس چیز کی اگر آپ کو اصل حقیقت پتا ہے نا تو پھر آپ کہانیوں کے اندر نہیں آ سکتے. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اصل حقیقت پتا ہو. جتنا کہ مسلمانوں کو ہم سکھا رہے ہیں اس سے زیادہ مجھے نون مسلمز کو سکھانا ہے. بیکاز مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ایک نان مسلم ایک جھوٹی کہانی کو سن کے اسلام قبول کر لیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ روز ملتا ہے, میرے ساتھ کتنے کو مل لے گا. سو دا سچویشن از ویری ڈفرنٹ. سو اینی ہاؤ, سوری اباؤٹ دا ڈیلے ونس اگین. روہت شرما جی کہہ رہے ہیں ایڈم یو آر لیٹ, دیٹ مینز یو آر اے ٹرو انڈین. الحمدللہ, آہستہ آہستہ ٹرو انڈین بنتا جا رہا ہوں بھائی. منجے کمار جی, تھینک یو سو ویری مچ. اور
राधिका जी, थैंक यू सो वेरी मच, लाल मिर्ची। देबिका जी, लाल मिर्ची का थैंक यू, अप्रिशिएट इट। एंड सुमित गुप्ता जी, थैंक यू सो वेरी मच, उन्होंने ऑरेंज मिर्ची फेंकी है 1000 रुपीज की, अप्रिशिएट इट, बहुत बहुत धन्यवाद। आमो खास बातें जी कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ एरम इज रियल, unwavering dedication, relentless pursuit of knowledge, and remarkable ability to inspire others. He serves as a determination. Thank you so very much for such nice and kind words. Appreciate it. जनाब, यहां से हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इब्राहिम के जिन लोगों ने लेक्चर सारे सुने हुए हैं मेरे, उनको पता है कि इब्राहिम के पास जब सबसे पहले फरिश्ते आए तो उन्होंने आते ही इब्राहिम को क्या कहा? इब्राहिम, हम तो लूत की तरफ भेजे गए हैं। अब चूंकि वो इब्राहिम की कहानी थी, तो मैंने उस टाइम पे लूत को डिस्कस नहीं किया था। लेकिन इब्राहिम की कहानी तब तक खत्म ही नहीं होती जब तक आप लूत को टच नहीं करो और लूत के बारे में बताओ नहीं, तब तक वो खत्म नहीं होती। लिहाजा मुझे इब्राहिम के बाद लूत को करना बहुत जरूरी था। लूत की कहानी भी इब्राहिम की कहानी की तरह कुरान में एक जगह पे मौजूद नहीं है। बाय द वे, 1200 लोग देख रहे हैं इस वक्त हमें। हाँ भाई, मुझे पता है कि जाकिर नलायक लाइव है, लेकिन जाकिर नलायक के चैनल पे कितनी दफा याद करेंगे? वो डरपोक का है बेचारा, आता ही नहीं है, तो कितनी को दफा याद करेंगे? तो बुलाया उसको जाता है जिसके अंदर थोड़ी शर्म हो। शर्म और गैरत तो इन लोगों में खत्म हो चुकी हुई है, तो इनको बुला के करना क्या है? Anyhow, coming back to our point, लूत की कहानी कुरान के अंदर तकरीबन 8 मरतबा बयान की गई है। अब बंदा पूछे, छोटी सी किताब है तुम्हारी, 6000 के करीब आयतें हैं तुम्हारे पास, उसमें से एक ही कहानी को तुम 8 दफा प्रेजेंट कर रहे हो कि दिमाग खराब है? और 8 दफा जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो भी किया जा रहा है डिफरेंट टाइमों के ऊपर, डिफरेंट टाइमों के ऊपर। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर 8 दफा एक ही कहानी प्रेजेंट कर रहा है और वो अल्लाह है करने वाला, तो फिर अल्लाह को कंसिस्टेंट होना चाहिए था अपनी 8 कहानियों में जो उसने बयान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। मतलब मेरे पास इस वक्त लाइव चैट के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, मैं इनका नाम लेता हूं। एक बंदा है भरोसे वाला, एक बंदा है फैल्कन, एक बंदा है एल्विन, एक बंदा है इंडियन, और एक बंदा है सिड एकेडमी। मैं रैंडमली इनके नाम बोले। अगर फैल्कन कोई बात देखे और वो लिखे तो वो अपने लहजे में, अपने लफ्जों में लिखेगा। भरोसे वाला देखेगा और लिखेगा तो वो अपने लफ्जों में लिखेगा। इंडियन देखेगा, लिखेगा तो अपने लफ्जों में देखेगा। कुकी देख के लिखेगी कोई कहानी तो वो अपने लफ्जों में लिखेगी। लिहाजा अगर ये 6 बंदे ये कहानी कोई एक लिखें, जिस कहानी को उन्होंने आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो, तो ये 6 के 6 बंदे अपने इल्फाजात यूज कर सकते हैं। दैट्स हाउ पीपल आर। एक ही चीज को देख के 6 बंदे जब उसको लिखेंगे तो हर बंदे की वोकैबुलरी के लफ्ज फर्क होते हैं, हर बंदे का कहानी का बताने का स्टाइल फर्क होता है, हर बंदा वो कहानी डिफरेंट अंदाज में लिखेगा, उसमें लफ्जों का चुनाव फर्क होगा, और उसमें हर बंदे की अपनी परसेप्शन होगी कि उसने उस वाक्य को, उस काम को किस तरीके से परसीव किया है। लेकिन कुरान में प्रॉब्लम यह है कि कुरान बकौल मुसलमानों के अल्लाह का कलाम है और फरिश्ता जिब्राइल के थ्रू हरफ ब हरफ इस दुनिया के ऊपर उतारा गया है। जब आप ये बात करते हैं तो फिर कुरान की इन कहानियों के अंदर डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं हो सकता।
ڈفرنٹ ورڈز نہیں ہو سکتے, ڈفرنٹ اسٹوری لائنز نہیں ہو سکتی. میں اسٹریم کو اوپن کرنے سے پہلے یسٹرڈے پرچا کھول دیا تھا ساحل کے چینل کے اوپر. اسے کہتے ہیں پرچا کھولنا. ایک ہوتا ہے بلائنڈ ٹیسٹ کہ آپ کسی کو بتاؤ ہی نہ اور اس دن ٹیسٹ لے لو لوگوں کا. ایک ہوتا ہے ٹیسٹ جس میں آپ بتا دیتے ہو کہ جناب کل آپ کا میتھمیٹکس کا ٹیسٹ ہوئے گا. یہ بلائنڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا, اس میں اگلے کو بتا دیا گیا ہے کہ کل آپ کا میتھمیٹکس کا ٹیسٹ ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کل آپ کا میتھمیٹکس کا ٹیسٹ ہوئے گا. اس کے اندر ہم چیپٹر نمبر 5 کے اوپر بات کریں گے اس بک کی, اور اس بک کی جو چیپٹر نمبر 5 ہوگا اس کے اندر میں آپ سے یہ والے 6 سوال کروں گا. تو یسٹرڈے بلکہ آج صبح بیسیکلی ساحل کے چینل پہ جو کہ اسٹریم یسٹرڈے میں شروع ہوئی تھی اور آج صبح تک چلی تھی, میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میرے سوالات کیا ہوں گے. لائک امیجن دیٹ. تو میں اپنے سوالات بھی بتا چکا ہوں. آئیے تھوڑا سا ان سوالات کی طرف چلتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے میں تھینک یو بولنا چاہوں گا, جیسا کہ ہمارے کرت کوہلی صاحب ہیں, انہوں نے 5 ممبرشپس گفٹ کی ہیں, جن جن کو بھی ملی ہیں ان کی چل اور عیاشی ہو چکی ہے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت دھنیہ واد. 12-14 گھنٹے کا ٹائم تھا لوگوں کے پاس تیاری کرنے کے لیے, تو وہ کافی ہوتا ہے میرے خیال میں جب آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ یہ بتا دیا جائے کہ سوالات کیا آئیں گے, یہ بتا دیا جائے چیپٹر کیا ہے, یہ بتا دیا جائے کہ اس کے جوابات کیا ہیں. میرے پاس چیما جی ہیں, وہ کہتے ہیں لالا جی اٹینڈنس لگا دیا. تھینک یو سو ویری مچ چیما جی, ایز آلویز بہت بہت دھنیہ واد. شکلا جی کہہ رہے ہیں ویری نائس ٹاپک. تھینک یو شکلا جی, بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بھی ہمیشہ کی طرح. اونی جی آتے ہیں, کہتے ہیں سر پلیز اسٹے سیف اینڈ کل کی اسٹریم تھوڑی ان آرگنائز لگی. میں لارڈ رام بلیس یو. تھینک یو سو ویری مچ جی. جی سر کل کی اسٹریم تھوڑی سی ان آرگنائز ہو گئی تھی اور بہت زیادہ لیفٹ رائٹ گئی تھی. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. مدین جی, مدین بھومکا جی, تھینک یو. میڈن بھومکا جی, بہت بہت تھینک یو, اپریشیٹ اٹ. منوج, ہیلو ایرم, آپ کو پونے آنا ہے, پوران پولی کھانا ہے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے سر, میں جیسے انڈین آؤں گا پونے بھی پہنچوں گا. اور کرشنا کانت سونیا جی نے سپر اسٹیکر دیا, تھینک یو سو ویری مچ. جسٹس از ریلیجن, آئی فیل کہنا ہوگا. محمد واز سائیکو بٹ ریئل کریمنل واز ختیجہ. نہیں سر, وہ بیچاری تو پیچھے رہ گئی بہت. سندیپ پنجابی جی, آپ کے پہلے پارٹ سے میں ایگری کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی ایرم بھائی جی ست سری اکال پا جی کی حال نے تو اڈے. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, ڈاکٹر پنکچر والا, بہترین سر, تھینک یو ڈاکٹر پنکچر والا. سندیپ پنجابی جی, تھینک یو سو ویری مچ اگین. اینڈ دین کرت کوہلی جی اگین آتے ہیں, جے سومناتھ کہتے ہیں جی آپ کو بھی. اینڈ دین وی ہیو اجے شرما جی, ایرم از دا فادر آف اسلام, گاڈ بلیس یو موموز. تھینک یو سو ویری مچ ایوری ون فار دا سپر چیٹس. ناؤ لیٹس گو. میں آپ کو آج کی اسٹریم کا کچھ آغاز محبت دکھاتا ہوں. دیکھیں جی, ہمارے پاس میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم سے جو ہم چیپٹر نمبر 11 ابراہیم کی بات کرتے ہیں, تو ابراہیم کے پاس کچھ فرشتے آئے تھے. کہتے ہیں ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا سلام ابراہیم. ابراہیم نے کہا جی وعلیکم السلام. اور ابراہیم ایک بچڑا لے آیا بھون کے, ایک بکرے کا بچہ بھون کے لے آیا. اب بات یہ ہے کہ وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا گوشت کھانے کے لیے, تو ابراہیم ڈر گیا. مجھے بتاؤ اگر کوئی بندہ گوشت کھانے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تو آپ ڈرتے کیوں؟ ابراہیم ڈر گیا. تو انہوں نے کہا کہ فیئر ناٹ, ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم کی طرف امب لینے آئے تھے تم. اگر تم بھیجے قوم لوط کی طرف گئے ہو تو ابراہیم کے پاس امب لینے آئے ہو. یہ جو گیم ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ گیم ہے. جب تک آپ کو گیم سمجھ نہیں آئے گی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی.
میں لنک کو شیئر کر رہا ہوں فار مسلمز اونلی, اور مسلمز کے علاوہ کوئی نہ جڑے. جو جڑے گا آج بلاک ہو جائے گا. میں بالکل ٹائم ضائع نہیں کروں گا. یسٹرڈے ہمارا بہت ٹائم ضائع ہوا ہے لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چیزوں کو. تو امید ہے کہ آج ہمیں ہمارے جو سجن ہیں وہ ہمیں کھجل خوار نہیں کریں گے. تو برائے مہربانی نان مسلم نہ جڑیں. گیان دو محمد صاحب نے 5 ممبرشپس گفٹ کی ہیں. بہت بہت دھنیہ واد گیان دو محمد صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, اپریشیٹ اٹ. تو جناب آج کی لائف سٹریم میں بڑا اسٹرکٹ ہو کے چلوں گا, کیونکہ یسٹرڈے مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم نے اتنے گھنٹے ضائع کیے لیکن کوئی پراپر ڈسکشن نہیں ہو سکی. تو آئی ول بی ویری اسٹرکٹ ٹوڈے, جیسے کہ ایک اسٹرکٹ قسم کا ٹیچر ہوتا ہے. مسلمز کین جوائن, نان مسلم کی سٹریم نہیں ہے, وہ ٹیوزڈے کو ہوئے گی. وہاں پہ ہم نان مسلم سے گپ شپ کریں گے اچھے طریقے سے. اچھا جی, یہاں پہ میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کے اندر قرآن میں کن کن مقامات کے اوپر یہ کہانی دی گئی ہے. پہلے وہ بھی بتا دیں. پرچہ کھولا ہے تو پوری طریقے سے کھولتے ہیں, آدھے طریقے سے نہ کھولنا چاہیے. تو پرچہ کھولنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں. قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 54 میں, چیپٹر نمبر 7 میں, چیپٹر نمبر 26 میں, چیپٹر نمبر 27 میں, چیپٹر نمبر 11 میں, چیپٹر نمبر 15 میں, چیپٹر نمبر 37 میں, چیپٹر نمبر 29 میں, اور چیپٹر نمبر 21 میں. اب آپ کہیں گے یہ چیپٹر نمبرز اتنے ان آرگنائز طریقے سے کیوں بولے, کہ میں پہلے چیپٹر نمبر 54 بول رہا ہوں اینڈ میں چیپٹر نمبر 21 بول رہا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ میں جب بھی قرآن کی ان سٹوریز کو پڑھتا ہوں جو ایک سے زیادہ مرتبہ ہوں, میں ان کو ریولیشن آرڈر کے مطابق پڑھتا ہوں کہ نازول ہونے کے اعتبار سے محمد نے کون سی ٹائپ کی سٹوری پہلے بتائی اور کون سی ٹائپ کی بعد بتائی, اور سٹوری میں چینج کیسے آیا. جب تک آپ ان سٹوریز کو ریولیشن آرڈر کے مطابق نہیں پڑھیں گے, آپ کو چینج سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو ایڈیپٹیشن سمجھ نہیں آئے گی. سو چینج اور ایڈیپٹیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کو ریولیشن آرڈر میں پڑھنا پڑے گا. اب اگر ریولیشن آرڈر میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں چیپٹر نمبر 54 پہ, جو کہ 37th چیپٹر ہے بائی ریولیشن. چیپٹر نمبر 7 39th چیپٹر ہے بائی ریولیشن. چیپٹر نمبر 26 47th چیپٹر ہے بائی ریولیشن. چیپٹر نمبر 27 48th چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 11 52nd چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 15 54th چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 37 56th نمبر کا چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 29 جو ہے وہ 85th نمبر کا چیپٹر ہے, اور چیپٹر نمبر 21 جو ہے وہ 73rd چیپٹر ہے قرآن کا, بائی دی آرڈر آف اٹس ریولیشن, بائی دی آرڈر آف اٹس ریولیشن. اچھا, ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے جو چیپٹر ہیں یہ مکہ میں ہی آئے ہیں, ایکسپٹ فار چیپٹر نمبر 21. باقی سارے کے سارے مکہ میں ہی آ رہے ہیں. تو آئیے اب ان کا ڈیٹیل میں سٹڈی کرتے ہیں, لیکن ڈیٹیل میں سٹڈی کرنے سے پہلے ہمارے پیارے ساجد امام صاحب جڑ چکے ہیں, ان کا سواگت کرتے ہیں. ویلکم ساجد بھائی. شکریہ شکریہ حجت المرتدین صاحب, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں صاحب, آپ سنائیے. میں بھی ٹھیک ہی ہوں. میں نے سوچا کہ نہ جانے میں بعد میں جوائن ہو پاؤں یا نہ ہو پاؤں, تو شروع میں ہی اپنی انٹری درج کرا دوں آپ کی شان اقدس میں. یار ارے ویورز ذرا, ہاں ذاکر نائک صاحب لائیو ہیں, آئی ڈونٹ نو یا آئی نو, وہ گولی مارے یار کیونکہ ذاکر میں نے نائک, جا اس کے نے نہیں دیکھا آنا, نہیں, تو فائدہ کوئی نہیں. ہاں اتنا زیادہ اسپیم نہ کریں. معلوم چل گیا. چلیے آپ کے میسیجز سے لالا جی سلو موڈ ذرا بڑھا دیں, کیونکہ بہت تیز جا رہے ہیں کمنٹ, اور لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ذاکر نائک صاحب لائیو ہیں. اب کتنا ہم لوگ ان کو فورس کریں کہ آئیے آئیے, اب نہیں آتے, وہ آئیں گے بھی نہیں. ذاکر صاحب کیا بولتے ہیں حجت المرتدین صاحب؟ ہاں سر, اس نے آنا نہیں, اس نے دیکھنا ہے کہ یار اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوگا کیا. لیٹ می ٹیل یو بیفور ہینڈ. وہ دیکھے گا کہ اس ایکس مسلم موومنٹ میں سے سب سے کمزور پتی کون سی ہے, اور وہ جا کے اس کمزور پتی کو بلائے گا ڈبیٹ میں, اور اس کمزور پتی کے ساتھ ڈبیٹ کرے گا. لو لکھوا لو مجھ سے.
یہ ذاکر نائک کا ہمیشہ سے ٹرینڈ رہا ہے. آپ دیکھو کہ وہ مین لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتا, جو کمزور پتیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا. سو ہی ول گو اینڈ فائنڈ کہ ایکس مسلم موومنٹ میں سب سے کمزور پتی کون سی ہے, جس کا تھوڑا سا نام بھی ہو لیکن وہ لاجیکلی اس کو ہرانا ذرا تھوڑا سا آسان بھی ہو, جس کا گیم ڈالنی آسان ہو. وہ اس ٹائپ کے بندے کو پکڑے گا, ڈیبیٹ کر کے دے گا, لکھا میں نے ایکس مسلم موومنٹ سے ہرا دی, ختم کر دی. لو میری آج کی بات یہ لکھ لو. اسے پتا ہے ہمارے پاس آئے گا مر جائے گا, وہ فائنڈ کرے گا کمزور پتی کون سی ہے. تو بیٹر ہے کہ اس کو اب بھاؤ نہ دیا جائے, کیونکہ وہ آنے والا ہے نہیں, وہ آنے سے رہا. ایگزیکٹلی. اچھا سب سے پہلے یہ میں ہگنے والی چیز کو ختم کروں. یہاں پہ ہگنے والا بیٹھا ہے یہاں پہ 2 نمبر, لیکن مجھے پتا ہے 2 نمبر, لیکن کوئی بات نہیں. ہاں بھائی ہگنے والا 2 نمبر انمیوٹ کر, ثابت کر تو 1 نمبر ہے. جلدی 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 جلدی. کل ساحل کے سٹریم پہ بھی آ کے اس کو میں نے بلاک کیا تھا, کیونکہ ایونچولی یہ سالا بھاگ گیا. جیسے میں سٹریم میں لاتا ہوں اپنے آپ کو کور کرتا ہوں, اس کا نام نظر نہیں آتا, کبوتر بازی ہے نا, تو کبوتر بازی اگر نہیں کر سکے گا تو بھاگ جائے گا. دیٹس واٹ از ہیپننگ. لو از بک. کیا آپ ایک مسلمان ہیں سر؟ مسٹر لو از بک. سر اگر آپ بولیں گے نہیں شاید تو میں آپ کو بلاک کر دوں گا. لو از انمیوٹڈ ہے. بیک ہوں گے شاید. بک ہے لکھا ہوا بک. اوکے. میں نے کہا تھا آج میرے پاس بالکل کوئی ٹائم نہیں ہے ٹائم ویسٹ کرنے کا. میرے پاس بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو میں نے ایکسپلور کرنا ہے.